اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اور چھپ چھپ کر پکارو، انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ اللہ حد سے نکل جانے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین جب درست ہے، اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اس پر اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے برکات کا نزول ہو رہا ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس زمین کو خراب نہ کرو۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اس اللہ رب العزت سے دعائیں کرو، ایک طرف خوف بھی رکھو اور دوسری طرف لالچ بھی رکھو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک جو اللہ کی رحمت ہے وہ احسان کرنے والوں کے تو قریب ہی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیأتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں پر ایک وقت آئے گا، اور حالات کو دیکھ کر اس حدیث کو سامنے رکھیں تو اب یہ ہے کہ لوگوں پر وہ وقت آ چکا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جلد ہی لوگوں پر ایک وقت آنے والا ہے، اور اب وہ وقت آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کئی سالوں پر محیط ہوگا وہ دور، کتنے سال لوگ دیکھتے رہیں گے، ایسے سال آئیں گے خداعات، دھوکوں والے سال، دھوکہ بازی والے سال۔ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ دینی لوگ دھوکہ دیں گے، دنیاوی لوگ دھوکہ دیں گے، مسلمان دھوکہ دیں گے یا کافر دھوکہ دیں گے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے یا اللہ کی بغاوت کرنے والے کون سے لوگ دھوکہ دیں گے؟ سالوں پر محیط یہ عرصہ ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیا کریں گے۔ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، یہ جو دھوکوں والے سال آئیں گے، ان سالوں میں دنوں کی بات نہیں ہو رہی، نہ گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے، بلکہ ان سالوں میں معاملات کچھ اس طرح ہوں گے کہ وہ بندہ جو سچ بولے گا، سچی باتیں کرے گا، دین کی بات بتائے گا، اس کے بارے میں لوگ کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور اسی طریقے سے وہ بندہ جو جھوٹا ہوگا، جھوٹی باتیں کرے گا، لوگ اس کے بارے میں کہیں گے یہ بندہ بڑا سچی باتیں کرتا ہے۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اور وہ جو خطرناک سال آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں جو خیانت کرنے والا ہوگا اس کو لوگ کہیں گے بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا دیانتدار ہے، بڑا امانت دار ہے۔ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور جو بندہ امانت دار ہوگا، ایک ایک بات قرآن و سنت کے مطابق اپنانے والا، بتانے والا، عمل کرنے والا، مالی معاملات ہوں یا دوسرے معاملات ہوں، اس کے اندر امانت داری سے چلنے والا، لوگ اس کے بارے میں یہ بات کہیں گے کہ یہ بندہ خیانت کرنے والا ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور اس میں رویبضہ یہ عام ہوں گے، یہ گفتگو کرتے پھریں گے، باتیں کرتے پھریں گے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبضہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفی، بے وقوف شخص، جس شعبے کا پتہ ہی نہیں، جس کا علم ہی نہیں، جس بات کی خبر ہی نہیں، وہ بندہ بے وقوف اس معاملے کے اندر عام لوگوں کے سامنے باتیں کر رہا ہے، عام لوگوں کے معاملات کے اندر سادے لفظوں میں ایک بندہ اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، وہ قرآن کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔
ایک بندہ اس نے حدیث رسول پڑھی نہیں، وہ حدیث کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، حدیث کے راویوں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، یہ صحیح ہوتی ہے، یہ ضعیف ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ عام معاملات کے اندر ایک بے وقوف شخص، اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الطافع، اس بندے کا نام بتایا، طافع بھی کہتے ہیں وہ جو بے وقوف شخص ہو یا حقیر ہو، جس کی کسی شعبے کے اندر کوئی وقت نہیں ہوتی، اس کے پاس معلومات نہیں ہوتی، ایسا بندہ عام معاملات کے اندر گفتگو کرتا پھرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اگر ہم بغور جائزہ لیں تو اب وہ سال چل رہے ہیں جن سالوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بڑے دھوکے والے سال ہوں گے۔ اللہ کے لیے ان حالات کے اندر ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو لوگوں نے جھوٹا کہنا ہے، اگر آپ جھوٹے ہیں تو لوگوں نے آپ کو سچا سمجھنا۔ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، لوگ کچھ بھی سمجھتے رہیں، بہت سارے لوگوں کے سمجھنے کی بنا پر ہی اپنی زندگی کا رخ تعین کر لیتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سچے ہیں یا ہم جھوٹے ہیں، ہم امانت دار ہیں یا ہم خیانت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو حالات چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، اس طرح کے جو معاملات ہوں گے پھر نجات کیسے ممکن ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کف علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے۔ اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو دھوکوں والے سال آ جائیں گے ان میں ہر بندہ بے وقوف شخص ہر مسئلے کے اوپر گفتگو کرتا رہے گا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ہم سب سے مخفی نہیں ہیں۔ ان حالات میں ہمیں ایسی چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے جو چیزیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کا باعث ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔